السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے، کیا سعودیہ میں رہنے والی بہن کے لیے بھی لازم ہے کہ محرم کے ساتھ عمرہ کرے؟ دیکھیے، سعودیہ میں ہو یا سعودیہ سے باہر ہو، سفر کے لیے محرم کا ساتھ ہونا لازم۔ سفر کے لیے محرم کا ساتھ ہونا یہ لازم ہے۔ تو اگر سعودیہ میں، مکہ میں ہے کوئی جہاں عمرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے محرم کا ہونا ساتھ میں لازم نہیں۔ لیکن مکہ سے باہر مسافت سفر سے آ رہی ہے، مثلا جدہ سے کوئی عمرہ کرنے آئے، طائف سے کوئی آئے، مدینہ سے کوئی آئے، مسافت سفر طے کر کے کوئی آئے، تو اس کے لیے محرم کا ہونا لازم ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1862 نمبر 1862 نمبر کی روایت ہے کہ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعه محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اور عورت کے پاس کوئی جو ہے غیر مرد جو ہے، نامحرم مرد نہ داخل ہو الا کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ، میں جو ہے فلاں غزوے میں، فلاں لشکر میں نام لکھا لیا ہے، وہاں نہیں جا رہا ہوں میں، وہ مراتی ترید الحج، میری بیوی حج کرنا چاہتی ہے، اب کیا کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج معها، اپنی بیوی کے ساتھ نکلو، حج جو ہے کہا حج کر، جا کر کے بیوی کے ساتھ جاؤ۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ سفر کے لیے محرم کا ہونا لازم ہے، اور یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مدینہ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سعودیہ ہی کے اندر تھا معاملہ۔ تو سعودیہ کے اندر ہو یا سعودیہ سے باہر ہو، اگر مسافت سفر ہے، سفر کا اطلاق اس پر شرعاً ہوتا ہے، تو ساتھ میں محرم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم۔ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کوئی ایک دن کی مسافت بغیر محرم کے طے کرے۔ تو اس معنی کی متعدد احادیث، کیونکہ سفر جو ہے اس کے اندر تھکاوٹ ہوتی ہے، مشقت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، عورت اپنی کمزور ہونے کے ناطے صنف نازک چونکی ہے، وہ اس کو ضرورت ہوتی ہے جو اس کا تعاون کرے، اس کا ساتھ دے، اس کے بغل میں کھڑا رہے، اور اس طریقے سے اس طرح کے جو ہے اس کا تعاون کرنے والا چاہیے کوئی شخص، کیونکہ جو ہے وہ کمزور بنائی گئی ہے، اور دوسرے فتنوں سے وہ محفوظ رہے، کیونکہ سفر میں فتنے آتے رہتے ہیں، حادثات بھی ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو ہے اس طریقے سے جو ہے مختلف پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے،
اور عورت تنہا اس کو نبھا نہیں سکتی، اور اسی طریقے سے چور اچکے اور بدماش بھی راستے میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے عورت کے سفر کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا محرم ہو، اور اس کے بغیر اس کا سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے، سفر کرنا جائز نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اسی لیے فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے، جو ہے یہ اصل ہے، یہ اصل ہے۔ جسے امام نووی کہتے ہیں فالحاصل ان کل ما یسمى سفرا تنہى عنہ المرأة بغیر زوج او محرم۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرح مسلم میں کہ جو ہے حاصل کلام یہ ہے کہ جس کو بھی سفر کہا جائے، عورت بغیر محرم و بغیر شوہر کے عورت کو منع کر دیا جائے گا، وہ سفر پہ نہیں جا سکتی، اصل یہ جو ہے۔ تو بہرحال انسان کو یہ اہتمام کرنا تھی۔ سعودیہ میں رہتے ہوئے بھی اگر مسافت سفر سے آتی ہے، جیسے میں نے مثال کے طور جدہ سے اس کو عمرہ کرنا ہے، یا طائف سے اس کو عمرہ کرنا ہے، یا مدینہ سے عمرہ کرنا ہے، تو وہ مسافت سفر، یہ سب مسافت سفر جو ہے، تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ اس کا محرم کا ہونا ضروری۔ لیکن مکہ میں ہے، مکہ کے قرب و جوار میں ہے، تو پھر آتی ہے جو مسافت سفر پر واقع نہیں ہے تو جا کے عمرہ کر سکتی ہے، مکہ والوں کے لیے شرط نہیں ہے۔ لیکن بھیڑ بھاڑ اس طرح ہوتی ہے، وہاں محرم ساتھ رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔